مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے. مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی. وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے. سنیں گے دوستو مولانا رشید مدنی صاحب کا ایک دلچسپ بیان جو پڑھنے والا ہے. اس سے پہلے بتا دوں دوستو، مولانا رشید مدنی صاحب کہتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا سنگھرش سفل ہوا، غریبوں اور مظلوموں کو نیائے ملا. چلیے پہلے سنتے ہیں بیان کو. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کراؤ. یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے کانگریس میں. موجود ہیں. ایک شخص نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے. ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو. اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ. مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا. تم اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطہ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے. چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطہ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطہ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہی قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا. میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ملک کا دستور کیا رہے گا؟ کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں. کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا. چنانچہ ملک آزاد ہو گیا. اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا.
جمعیت علماء کے لوگ تھے. مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے. مولانا مدنی تھے. مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے. مولانا الرحمن سوہاروی تھے اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے. انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو. اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے کیا تقسیم پر تم نے کیے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے ہیں، مگر ہم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو. جو دستور کے اندر کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہیں. مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہیں. مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہیں. جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرد سمجھتا ہے. یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے. ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے. اس دستور کے اندر ہے. نعرہ تکبیر! میرے بھائی، نعرہ تکبیر! میرے بھائی، میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، میں یہ لغو کام نہیں کرتا. نہ مجھے فرصت ملتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں ہر وقت واٹس ایپ کو. مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل دوستو ویڈیو کو لائک مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وقف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا جز ہے. وقف کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 25 اور 26 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے. کیا مطلب یہ ہے کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے. یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے. مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی. وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے. ایک دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہی دو اسلام کی بنیادیں ہیں. سمجھو، قرآن کی آیت ہے 4 سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے. بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں.
اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ جس مال کو سے تمہیں محبت ہے اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے۔ جب یہ آیت اتری اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا۔ دوستو مولانا صاحب کی بیان سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو بہشتی زیور کتاب سے نبی علیہ السلام کی بیویوں اور بیٹیوں کے نکاح کا بیان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح۔ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دولت عظمی کی درخواست کی۔ آپ نے کم عمر ہونے کا عذر فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شرماتے ہوئے خود حاضر ہو کر زبانی عرض کیا۔ آپ پر فوراً حکم الہی آیا اور آپ نے اس کی عرض کو قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مینگنی میں یہ تمام کھیڑے کہ جن کا آج کل رواج ہے سب لغو اور سنت کے خلاف ہے، پس زبانی پیغام اور زبانی جواب کافی ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی 15.5 سال اور حضرت علی کی 21 برس کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمر کے بعد نکاح میں توقف کرنا اچھا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دلہا دلہن کی عمر میں جوڑ ہونے کا لحاظ بھی رکھنا مناسب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دلہا عمر میں دلہن سے کسی قدر بڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس جاؤ اور ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ و زبیر ایک جماعت انصار کو بلا لاؤ۔ تو اس نے معلوم ہوا کہ نکاح کی مجلس میں اپنے خاص لوگوں کو بلانا کچھ مذائقہ اور حکمت اس میں ہے کہ نکاح کی شہرت ہو جائے، جو کہ مقصود ہے، مگر اس اجتماع میں اہتمام کوشش نہ ہو، وقت پر بلا تکلف جو 4 آدمی قریب و نزدیک کے ہوں جمع ہو جائیں۔ یہ سب حاضر ہو گئے۔ آپ نے ایک خطبہ پڑھ کر نکاح کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا پیچھے پھرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ باپ خود اپنی لڑکی کا نکاح پڑھے، اور 400 مثقال چاندی مہر مقرر ہوا، جس کی مقدار کا تخمینہ اوپر آ چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر لمبا چوڑا مقرر کرنا بھی خلاف سنت ہے، پس مہر فاطمی کافی اور برکت کا باعث ہے، اور اگر کسی کو وسعت نہ ہو تو اس سے بھی کم مناسب ہے۔ پھر آپ نے ایک طبق میں خرمے لے کر حاضرین کو پہنچا دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ایمن کے ہمراہ حضرت علی کے گھر پہنچا دیا۔ بہنوں دیکھو، یہ دونوں جہاں کی شہزادی کی رخصتی ہے، جس میں نہ دھوم نہ دھام، نہ میاں نہ پالکی، نہ بخیر، نہ آپ نے حضرت علی سے کمینوں کا خرچ دلوایا، نہ کنبہ برادری کا کھانا کیا۔ ہم لوگوں کو بھی لازم ہے کہ اپنے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سردار کی پیروی کرے، اور اپنی عزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نہ سمجھے، نعوذ باللہ۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے پانی منگوایا، اور وہ ایک لکڑی کے پیالہ پانی لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نئی دلہنوں کا شرم میں اس قدر زیادتی کرنا کہ جتنا پھرنا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا عیب سمجھا جائے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی اس میں ڈال دی اور حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ ادھر منہ کرو، اور اس کے سینے مبارک اور سر مبارک پر تھوڑا پانی چھوڑا اور دعا کی، الہی ان دونوں کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ادھر بیٹھ کرو، اور آپ نے ان کے ناموں کے درمیان پانی چھڑکا اور پھر وہی دعا کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پانی منگوایا اور یہی عمل ان کے ساتھ بھی کیا، مگر پیٹھ کی طرف پانی نہیں چھڑکا۔ مناسب ہے کہ دلہا دلہن کو جمع کر کے اس کے عمل کیا کرے، یہ برکت کا سبب ہے۔
ہندوستان میں ایسی بری رسم ہے کہ باوجود نکاح ہونے کے بھی دلہا دلہن میں پردہ رہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ برکت کے ساتھ اپنے گھر جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ نکاح دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عشاء حضرت علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لائے اور برتن میں پانی لے کر اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دعا کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کو آگے پیچھے حکم فرمایا کہ اس کو پیے اور وضو کریں۔ پھر دونوں صاحبوں کے لیے طہارت اور آپس میں محبت سے رہنے کی اور اولاد کی برکت ہونے کی اور خوشی نصیب کی دعا فرمائی، اور فرمایا جاؤ آرام کرو۔ اگر داماد کا گھر قریب ہو تو یہ عمل کرنا بھی برکت ہے۔ اور جہیز حضرت سید النساء کا یہ تھا، 2 چادر یمانی جو سوتی کے طور پر ہوتی تھی، 2 نہالی جس میں کسی کی چھال بھرتی تھی، اور چادر گدھے اور بازو بند چاندی کے، اور 1 کملی اور 1 تکیہ اور 1 پیالہ اور 1 چکی اور 1 مشکیزہ اور پانی رکھنے کا برتن یعنی گھڑا، اور بعض روایتوں میں 1 پلنگ بھی آیا ہے۔ جہیز میں 3 باتوں کا اختیار رکھنا چاہیے۔ اول، اختصار کے گنجائش سے زیادہ تر نہ کرو۔ دوسرے، ضرورت کا لحاظ کہ جن چیزوں کی دست ضرورت ہو وہ دینا چاہیے۔ تیسرے، اعلان و اظہار نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنی اولاد کے ساتھ احسان مغلوق ہے، دوسروں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو ابھی بیان ہوا، تینوں باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام اس طرح تقسیم فرمایا کہ باہر کا کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے اور گھر کا کام حضرت فاطمہ کے ذمے نہیں۔ معلوم ہندوستان کی شریف زادیوں میں گھر کے کام سے کیوں عار کی جاتی ہے۔ پھر حضرت علی نے ولیمہ کیا جس میں یہ سامان تھا: کئی سا جو کی روٹی پکی ہوئی اور کچھ کھرمے اور کچھ مالیدہ، 1 نمبری سے 1 جھانگ اور 3.5 سیر ہوتا ہے۔ پس ولیمہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بلا تکلف، اتفاقاً اختصار کے ساتھ جس قدر میسر ہو اپنے خاص لوگوں کو کھلاوے۔ شرع کے موافق شادی کا ایک نیا قصہ۔ یہ قصہ اس غرض سے لکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ رسموں کی برائی کو سن کر پوچھتے ہیں کہ جب یہ رسمیں نہ ہوں تو پھر کسی طریقے سے شادی کریں۔ اس کا جواب مہر زیادہ بڑھتا ہے کہ بیان سے ذرا پہلے گزر چکا ہے کہ کس طرح شادی کریں، اور پھر ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور بیویوں کی شادی کا قصہ بھی ابھی لکھ دیا ہے۔ سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہے، مگر پھر بھی بعض کہنے لگتے ہیں کہ صاحب اس زمانے کی اور بات تھی، آج کل کر کے دکھاؤ تو دیکھیں، اور نرے زبانی طریقے بتانے سے۔ دوستو، اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ، اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔